عنوان چاند کا سفر۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیارا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور وہ اپنی بے حد تجسس بھرے سوالات کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ چاند اتنا دور کیوں ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے۔ ایک رات جب چاند آسمان میں چمک رہا تھا، علی نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند کے سفر پر جائے گا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ چاند پر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا چاند بہت دور ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے چاہو تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ علی نے رات بھر سوچا اور صبح اٹھتے ہی اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ اس نے اپنے دوستوں فاطمہ، احمد اور سارہ کو بلایا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ چاند کی طرف سفر کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کریں گے۔ ان سب نے مل کر ایک بڑی کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے خالی میدان میں جمع ہو کر کباڑ سے لکڑیاں، تاریں اور پرانے برتن جمع کیے۔ دن رات محنت کر کے انہوں نے ایک خوبصورت کشتی بنائی جو چاند کی طرف اڑنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن جب کشتی مکمل ہو گئی، علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہا، ہمیں چاند کی طرف نکلنا ہوگا۔ سب نے خوش ہو کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب کشتی میں بیٹھے اور اپنے دل میں امیدیں سجائے چاند کی طرف روانہ ہو گئے۔ کشتی آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ ہوا کی تیزی اور ستاروں کی چمک نے ان کے دلوں میں خوشی بھر دی۔ وہ چمکتے چاند کے قریب پہنچنے لگے جب اچانک ایک بہت بڑا ستارہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ فاطمہ نے کہا، یہ ستارہ شاید ہمیں راستہ دکھائے گا۔ ستارہ نے اپنی روشنی سے کشتی کو ایک نئی سمت دکھائی اور سب نے مل کر اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاند کے قریب پہنچے۔ چاند کی سطح چمک رہی تھی اور وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ چاند پر اترے تو انہیں وہاں ایک حیرت انگیز دنیا ملی۔ چاند پر سبز رنگ کے پھول تھے اور خوشبو ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی جادوئی باغ میں پہنچ گئے ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ چاند کے باشندے بہت مہربان اور دوستانہ تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے انسان تھے جن کے سر پر چمکدار ٹوپیاں تھیں۔ چاند کے لوگوں نے علی اور اس کے دوستوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں اپنی دنیا دکھائی۔ وہ چاند کے کھانے، کھیل اور رقص میں شریک ہوئے۔ علی نے وہاں کے بچوں کے ساتھ مل کر خوشی سے کھیلا اور چاند کی مٹی میں اڑتا رہا۔ چاند کے باشندوں نے علی اور اس کے دوستوں کو ایک خاص تحفہ دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی چاند کی پتھر تھی جسے وہ اپنی محبت اور دوستی کی علامت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ پتھر آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ دوستی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور اس کے دوستوں کو گھر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ چاند کے باشندوں نے انہیں الوداع کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جب علی اور اس کے دوست واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دلوں میں خوشی اور محبت کی ایک نئی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ انہوں نے ایک خاص تجربہ حاصل کیا ہے جو ہمیشہ ان کے دلوں میں رہے گا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچے تو علی نے سب کو چاند کی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ دوستی کی طاقت نے انہیں چاند تک پہنچایا اور انہوں نے وہاں ایک نئی دنیا دیکھی۔ سب نے علی کی کہانی کو بڑے غور سے سنا اور ان کے دلوں میں بھی چاند کی طرف جانے کی خواہش جاگ الفاٹے۔ علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ہر رات چاند کی طرف دیکھیں گے اور اس دن کی یاد تازہ کریں گے جب وہ چاند پر گئے تھے۔ یاسر، ایک لڑکا جو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا دوربین رکھتا تھا، اس نے کہا، ہمیں دوبارہ چاند پر جانا چاہیے۔ علی نے ہنس کر جواب دیا، ضرور، ہم اپنی دوستی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور اس طرح علی، فاطمہ، احمد اور سارہ نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا۔ وہ ہر رات چاند کی روشنی میں جمع ہوتے، اپنے خوابوں کی باتیں کرتے اور نئی کہانیاں بناتے۔ چاند کی کہانی ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گی اور ان کی دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سچ تھا کہ اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہو تو کوئی بھی سفر ناممکن نہیں ہوتا۔